السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اللہ تعالیٰ کی توفیق سے 15واں سپارہ جو ہے اس کے اہم نکات دیکھیں گے۔ 15ویں سپارے میں سورۃ بنی اسرائیل ہے اور دوسرے نمبر پہ سورۃ کہف ہے۔ سورۃ بنی اسرائیل جو ہے یہ مکی سورت ہے اور یہ اس وقت پہ نازل ہو رہی ہے کہ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی جناب خدیجہ رضی اللہ عنہا دنیا سے رخصت ہو چکی ہیں۔ اسی طریقے سے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈھال مہیا کرنے والے آپ کے چچا ابو طالب بھی دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں اور قبیلے کا سربراہ ابو لہب بن چکا ہے اور ابو جہل بن چکا ہے، اور وہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک لحاظ سے یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ ہم اسے اپنے قبیلے سے خارج کرتے ہیں، اور قبیلے سے خارج کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی کوئی جان لینا چاہے تو لے سکتا ہے، ہم اس کا بدلہ نہیں لیں گے۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی دورانیے میں طائف کا چکر لگا کے آتے ہیں کہ شاید وہ لوگ دعوت کو قبول کریں۔ وہاں سے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انتہائی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، اور اس سارے نازک مرحلے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سورت کا جو دوسرا نام ہے اسراء، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسراء و معراج کروائی۔ اس کی پہلی آیت میں سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا، بہت سی نشانیاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دکھائی، وہاں پہ انبیاء کی امامت بھی کروائی۔ بنی اسرائیل اس سورت کا دوسرا نام ہے، تو بنی اسرائیل کی امامت کو معزول کر دیا۔ اس سورت کے تناظر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ جو زخم ہیں، جو گھر سے بھی جو ہے اب سمجھے بیوی نہیں ہے، اور اسی طریقے سے وہ جو چچا ابو طالب ہے وہ نہیں ہے، دعوت مکے والوں نے بھی ٹھکرا دی ہے اور طائف والوں نے بھی ٹھکرا دی ہے، تو ایک لحاظ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس غم کا مداوع ہے کہ آپ کو اسراء و معراج کروائی گئی۔ اسراء کا مطلب ہے کہ رات و رات سفر کرنا اور زمینی سفر کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور معراج آسمان کے سفر کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ زمینی سفر کا تذکرہ یہاں موجود ہے اور آسمانی سفر کا تذکرہ سورۃ النجم میں چیپٹر 27 میں موجود ہے، اور اس سورت کے اندر باقاعدہ ہجرت کی بھی ایک ایسے سمجھیں کہ بعض روایات میں آتا ہے کہ رسول اللہ کو مدینہ بھی دکھا دیا گیا، جب مکہ سے لے کے گئے بیت المقدس کے یہاں آپ آئیں گے، اور وہ مدینہ میں داخل ہونے کی ہجرت کے موقع پہ اور وہ جو دعائیں ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی آپ کو سورت کے اندر ملیں گی کہ جب آپ کہہ رہے ہیں کہ ہجرت پہ جاتے ہوئے وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْنِي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، اور جب فتح مکہ واپس آئے تو کہا وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ یہ دونوں چیزیں اسی صورت کے اندر آپ کو ملیں گی۔ اور پھر اس کے چند ایک اہم نکات اگر دیکھیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جیسے موسوی جو شریعت ہے اس کے لیے 10 اہم نکات بنیادی چیزیں قرآن کریم میں بھی بیان کی، تورات میں بھی بیان کی، ہمارے لیے بھی چند ایک بنیادی چیزیں جو کہ آگے جا کے ریاست ایک بننی ہے، مدینے کی ریاست، تو اب ایک لحاظ سے گراؤنڈ سیٹ کیا جا رہا ہے اس صورت کے اندر کہ یہ احکامات ہیں جس کے اوپر آپ کو کھڑا ہونا چاہیے، اس ریاست کی بنیاد ہونی چاہیے۔ پہلی چیز وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، یہ ریاست کی بنیاد خالص توحید کے اوپر ہونی چاہیے، شرک اس میں شامل نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ریاست ایسی ہوگی کہ جس کے اندر والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے گا۔ قرآن کہتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، انتہائی ادب اور انکساری کا لیول یہ ہوگا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، آپ جتنی زیادہ پروٹیکشن اپنے والدین کو تحفظ دے سکتے ہیں، ان کے لیے اپنے پہلوؤں کو جھکا سکتے ہیں، اس قدر آپ نے اپنے والدین کے ساتھ برتاؤ کرنا ہے، اف تک بھی ان کے سامنے نہیں کہنا۔ قرآن کہتا ہے یہ جو ریاست ہوگی
اس ریاست کے معاشرتی نظم کے اندر رشتہ دار اس معاشرتی نظم کے اندر مسکین اور مسافروں کا خاص خیال کیا جائے گا۔ وَآتِ ذِي الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ، اور یہ بھی بتا دیا گیا اس ریاست کے افراد کو اس بات سے روکا جائے گا کہ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، آپ فضول خرچی نہیں کر سکتے۔ جب انسان فضول خرچی کرتا ہے تب ہی یہ کام ہوتا ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کے، اپنے معاشرے کے حقوق ادا کرنے سے غافل ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہا گیا اِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ، یہ جو فضول خرچی کرنے والے لوگ ہیں یہ شیطان کے بھائی ہیں۔ جب یہ اپنے مال کو غلط جگہ پہ لگاتے ہیں اس کا الٹیمیٹ نقصان یہ ہوتا ہے کہ آپ صحیح جگہ سے رک جاتے ہیں اور غلط جگہ پہ انویسٹ کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں کتنے ہی ہمارے نوجوان ساتھی ایسے ہیں جو یاروں دوستوں کے لیے بڑے نرم و نازک ہیں پیسے خرچ کرنے کے معاملے میں، لیکن اپنے والدین اور اپنے بھائی، اپنے عزیز و اقارب کے لیے ان کے دل کو کچھ ہوتا ہے، اور ان کے دل کی کیفیت آگے بیان کی قرآن نے کہ جب آپ اعتدال سے ہٹتے ہیں تو پھر صورتحال یہ بن جاتی ہے، ایسے معاشرہ جو اسلام قائم کرنا چاہتا ہے اس میں یہ نہیں ہوگا۔ منع کیا وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً، اپنے ہاتھوں کو اپنی گردنوں کے ساتھ نہ باندھ لو اپنے بھائیوں کے لیے، اپنے عزیزوں کے لیے، بلکہ اللہ نے جو رزق دیا ہے اس رزق میں سے ان کے لیے خرچ کرو۔ یہ نظام ایسا ہوگا، وہ آپ کو مدینے کے اندر نظر آتا ہے، آپ نے بار بار گھول گھول کے پلایا اور وہ ساری باتیں آپ کو مدینے والوں کے اندر نظر آتی۔ اور پھر کہا کہ یہ جو ریاست ہوگی اس میں کوئی شخص زنا کے قریب نہیں جا سکے گا، زنا کرنا تو دور کی بات، ولا تقربوا الزنا، اس ریاست میں کوئی شخص کسی کو ناحق قتل نہیں کر سکتا، قتل کرے گا وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ، اس کو اس کے بدلے قتل کر دیا جائے گا۔ ذرا بر بھی یہ ریاست جھجک محسوس نہیں کرے گی کہ اس بندے کو قتل کرنا یا نہیں کرنا۔ اور کوئی شخص اس ریاست کے اندر یتیم کے مال کو ناحق نہیں کھا سکے گا۔ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، اس کے اندر کوئی شخص عہدوں کی، اپنے وعدے کی ہمیشہ ہر شخص پاسداری کرے گا، وعدہ خلافی نہیں کرے گا، منع کیا۔ اس ریاست کے اندر کوئی شخص بلا علم بات نہیں کرے گا، ایک بات کا علم نہیں ہے آپ ایسے کھڑے ہو جائیں کسی بات کے اوپر اپنے موقف کو لے کے ڈٹ جائیں اور ہر ایک کو آپ گالیاں اور عجیب قسم کے ٹونٹ بازی کے ساتھ آپ باتیں کرتے رہیں، بالکل برداشت نہیں ہوگا اس ریاست میں۔ بات وہ کریں جو حق پر مبنی ہو، نہ حق بات کرنے کا کسی کو کوئی حق نہیں ہے۔ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، جھوٹی خبروں کو نہیں پھیلایا جائے گا اس ریاست کے اندر، اور ایسے ہی کسی کے اوپر الزام تراشی نہیں ہوگی۔ آپ کسی پہ الزام لگائیں گے، سورہ نور میں آگے آتا ہے کوئی شخص کسی کے اوپر ناحق الزام لگائے اس کو 80 کوڑے لگیں۔ جو شخص کسی پہ کوئی ایسے جرم کا، خاص طور پہ زنا کی بات وہاں پہ کی گئی، اور اس ریاست کے ہر فرد کو چاہیے کوئی شخص کبر میں مبتلا نہ ہو۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، آپ کے قدم اس زمین کو پھاڑ نہیں سکتے، آپ کتنے بڑے ہیں، آپ کیسے سوچتے ہیں؟ تو گویا اس چیز سے ریاست نے منع کیا۔ ایسی ریاست قائم کرنے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا اور آپ نے قائم کر کے دکھائی۔ اس کے بعد اسی صورت کے اندر قرآن کریم کی چند ایک اہم خصوصیات بیان کی گئی کہ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ وہ کتاب ہے جو کتاب آپ کو راہ راست پر لے کے آ سکتی ہے۔ پھر یہ کہا گیا کہ ہم نے اس کتاب کو تصریف کے ساتھ، تدریج کے ساتھ نازل کیا ہے۔ تصریف یہ ہوتی ہے کہ مختلف بات ایک ہی ہے لیکن انداز، اسلوب، اطوار، طریقہ، میتھڈالوجی ڈیفرنٹ ہے، تاکہ مختلف لوگ، مختلف مزاجوں کے لوگ اس کو ایکسیپٹ کر لیں، انہیل کر لیں، اس کو ایسے سمجھیں کہ پینیٹریٹ ہو جائے ان کے اندر اور ان کو سمجھ آ جائے، ایک مسئلے کی تفہیم پیدا ہو جائے۔ توحید کو ہی آپ دیکھ لیں، آخرت کو ہی دیکھ لیں، رسالت کو ہی دیکھ لیں، ہر ایک بات کو مختلف انداز، مختلف پیرائے میں قرآن نے ذکر کیا، اور پھر کہا کہ ہم نے اس کو تدریج کے ساتھ نازل کیا کہ ہمیشہ آپ دیکھیں کسی بھی سوسائٹی کو بنانا ہو تو ایک دم چیزیں نہیں بدلتی بلکہ تدریجی سفر طے کرتی ہیں۔ قرآن کو بھی ہم نے وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى مُكْثٍ، ہم نے قرآن کو بھی اسی طریقے سے تنزیل کیا ہے، تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے، اور اس کو ہم نے قرآن کو آپ لوگوں کے لیے شفا بنایا ہے، رحمت بنایا ہے۔ شفا یہ آپ کے قلوب و اذہان کے لیے ہے، دلوں کی بیماریوں کے لیے ہے، اور رحمت
آپ کو صحیح راستے پر صحیح سوسائٹی کو پیدا کرنے کے لیے، بنانے کے لیے یہ بہت بڑی رحمت ہے دنیا و آخرت کی کامیابی کے لیے۔ اس طرح کر کے قرآن کریم کی بہت ساری چیزیں ڈسکس ہوئی۔ قرآن کے پڑھنے کے بارے میں بات کی تو قرآن نے کہا اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا۔ فجر کے ٹائم سوئے نہ رہا کرو، بلکہ فجر کا قرآن اللہ کے سامنے پیش ہوتا ہے۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ قرآن کا اعجاز یہ ہے قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ سارے جن و انس مل کے اس جیسا کلام پیدا کرنا چاہیں، بنانا چاہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی بنا جائے۔ تو گویا یہ قرآن کریم کے ضمن میں چند باتیں اس کے اندر ذکر ہوئی۔ ایک بات اور بڑی اہم اس میں اس صورت میں نظر آتی ہے، وہ ہے استفزاز۔ استفزاز 3 دفعہ استعمال ہوا ہے، اس وقت قرآن کریم میں صرف یہی استعمال ہوا ہے۔ استفزاز کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی شخص کو زمین سے بدر کر دینا، ملک بدر کر دینا، یا اکھاڑ دینا، یا بچھاڑ دینا، یا اس کو وہاں سے نکال دینا۔ تو اس معنی میں پہلے استعمال ہوا شیطان کے لیے، کہ شیطان کو ہم نے یہ بات کہی کہ شیطان کو کہا کہ وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا۔ کہ شیطان یہ چاہتا ہے کہ انسان کو اللہ سبحانہ وتعالی کے صحیح راستے سے بدر کر دور کر دے۔ سیم یہی سچویشن فرعون کے بارے میں ذکر ہوئی، اسی بارے میں اسی صورت میں کہا گیا فرعون چاہتا ہے فَأَرَادَ أَن يَسْتَفِزَّهُمْ من الارض فاغرقناه ومن معه جميعا۔ فرعون چاہتا تھا کہ ہم موسیٰ اور بنی اسرائیل کو بدر کر دیں، ان کو یہاں سے نکال دیں، ہم نے ان کو غرق کر دیا۔ سیم اللہ کے رسول آپ کے ساتھ بھی یہ بنی اسرائیل کے، خاص طور پہ بنی اسماعیل کے مشرکین، جو کہ مکی صورت ہے، یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو یہاں سے ہم نکالیں۔ ان کا ارادہ یہ ہے کہ وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا، کہ آپ کو نکال دیں، ملک بدر کر دیں۔ ان کو بتاؤ وَإِذًا لَّا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا، میں نکل بھی گیا تم پیچھے زیادہ دیر یہاں ٹکو گے نہیں۔ وہی بات ہوئی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وہ حالات بدل دیے۔ اس کے بعد سورۃ کہف ہے۔ کہف اصحاب الکہف کا چونکہ اس میں ذکر ہے، غار والوں کا، چند ایک نوجوانوں کا اس میں ذکر ہے، اس اعتبار سے اس سورت کو سورۃ کہف کہا گیا ہے۔ یہ سورت مکی سورت ہے، لیکن یہ 5 ہجری کے 5 نبوی کے لگ بھگ نازل ہونے والی سورت ہے۔ درمیان میں جب ہجرت حبشہ کا ٹائم قریب ہے تو مسلمانوں کو ظاہری بات ہے وہ سکھایا گیا کہ تم نے گھبرانا نہیں ہے یہ ظلم و ستم سے۔ دیکھو اصحاب الکہف کا واقعہ پڑھو، چند ایک نوجوان تھے، اللہ نے بچایا، ہجرت کی انہوں نے بھی، تم بھی ہجرت کر جاؤ گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ بچانے والا ہے۔ اور بہت سے واقعات اس صورت کے اندر بڑے اہم ڈسکس ہوئے ہیں۔ اس صورت کے فضائل میں بہت ساری احادیث ہیں، چند ایک باتیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح مسلم و ترمذی میں کہ پہلی 10 آیات یا پہلی 3 آیات جو بندہ اس صورت کی یاد کرتا ہے تو عصم من فتنۃ الدجال، اللہ تعالیٰ اس کو دجال کے فتنے سے بچائے گا۔ اور فرمایا کہ جو کوئی دجال کو پالے اس کو چاہیے کہ اس کا ابتدائی حصہ تلاوت کرے، اللہ تعالیٰ اس کو اس فتنے سے بچائے۔ فرمایا من قرأ سورہ الکہف فی یوم الجمعہ، جو بندہ جمعے والے دن سورۃ کہف کو پڑھے اللہ تعالیٰ اس کے لیے دونوں جمعے کے مابین ایک نور پیدا کر دیتا ہے۔ وہ نور جو ہے ایک روشنی، گویا ایک لحاظ سے انسان کو صحیح راستے پہ چلنے کا جو معاملہ ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسان کر دیتا ہے۔ تو یہ اس کے بارے میں چند ایک اہم احادیث ہیں جو اس کی اہمیت اور فضائل کے اوپر دلالت کرتی ہیں۔ اس کے اندر 4 بڑے واقعات ہیں، میں ظاہری بات ہے اس کی بہت ڈیٹیل میں نہیں جا سکتا، لیکن میں تھوڑا سا ہنٹ ضرور دوں گا تاکہ آپ لوگ اس کا مطالعہ کریں، اس کو اچھے طریقے سے پڑھیں۔ پہلا واقعہ اس میں اصحاب الکہف کا ہے، چند ایک نوجوانوں کا ہے۔ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم كانوا من آیاتنا عجبا، اللہ کی ایک عجیب جو ہے نا وہ بھی کیونکہ وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سنين وازدادوا 9، 309 سال اللہ تعالیٰ نے ان کو غار میں سلائے رکھا۔ وہ اپنی حکومت اپنے لوگوں سے بھاگے تھے کہ کہیں وہ ہمیں، ظاہری بات ہے وہ نقصان پہنچانا چاہتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو حفاظت کی جیسے کہ وہ ایک لمبا قصہ ہے، لیکن اس میں جو سبق ہے وہ ہمارے لیے یہ ہے کہ کبھی بھی انسان کو ہجرت کرتے ہوئے گھبرانا نہیں چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے لیے اچھے اسباب پیدا کر دیتا ہے کہ آپ اس، اور پھر یہ نوجوان کھڑے ہوئے، انہوں نے بات کی
وربطنا على قلوبهم اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه الها لقد قلنا اذا شططا. جس قوم کے نوجوان درست سمت کی طرف رواں دواں ہو جائیں اللہ پیچھے قوموں کو چینج کر دیتا ہے. یہ اسباق ہیں اس کے اندر جو شامل ہیں، اور جس چیز کا انسان کے لیے فائدہ نہ ہو اس بارے میں سوال کرنا فضول ہے. کوئی کہتا ہے جی 3 تھے 4 تھے 5 تھے، قرآن نے کہا اللہ ان کی گنتی کو بہتر جانتا ہے، آپ کو کیا ضرورت ہے ایسی چیز میں پڑھنے کی جو آپ کے لیے نہ مفید ہے. بہت سے لوگ ایسی چیزوں کے بارے میں سوال کرتے ہیں، فائدہ ہی نہیں ہے. آپ دیکھیں آپ کی عملی زندگی سے ریلیونٹ چیزیں کون سی ہیں، اس کے اوپر آپ سوالات کریں. اس کے بعد اصحاب الکہف کے بعد اللہ تعالیٰ نے 2 باغوں والوں کا ذکر کیا ہے. اس ذکر کو ہم سب اپنے ساتھ کنیکٹ کریں کہ ہم کس کردار کے مالک ہیں. دونوں کے پاس جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا مال تھا. ایک کے پاس کچھ زیادہ تھا، دوسرے کے پاس کچھ کم تھا. جس کے پاس کچھ زیادہ تھا قرآن کہتا ہے وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ، ایسا باغ کہ جس کے درمیان سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے نا وہ نہر جاری کی ہوئی ہے اور انگوروں کا باغ ہے، اور بارڈر اس کا زبردست قسم کا جو ہے نا وہ کھجوروں کے ساتھ ہے، اور اتنا ایک آئیڈیل کنڈیشن ہے. جب وہ اپنے باغ میں داخل ہوتا ہے تو عجیب و غریب باتیں کرتا ہے. اس کا دوسرا دوست اس کو سمجھاتا بھی ہے کہ کہتا ہے کہ یار اس طرح کی بات نہ کرو. اس نے کہا کہ قرآن کہتا ہے نا کہ جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحفظناه من نخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا. وہ کہتا ہے جو تھوڑا سا مال میں زیادہ ہے انا اکثر منک مالا واعز نفرا، میرے پاس نفری زیادہ ہے، مال زیادہ ہے، ایسا ہے فلاں ہے، میں نہیں سمجھتا مجھ سے یہ چھینا جائے گا. مجھے نہیں لگتا کہ یہ اچھا اگر میں کبھی دوبارہ اللہ تعالیٰ نے اٹھا بھی لیا تو مجھے اسی طریقے سے ملے گا. یعنی ایسی امیدیں انسان لگا کے بیٹھا ہوتا ہے کہ یہاں پہ اگر کچھ مل گیا تو اس کا مطلب ہے آخرت میں بھی ویسا ہی ملے گا. یہاں پہ کوئی 2 لوگ بات کرنے کے لیے تیار ہو تو وہاں پہ بھی ایسا ہوگا. ایسا نہیں ہے. تو اس کا ساتھی اس کو کہتا تھا کہ یار تو کیسی باتیں کرتا ہے، تجھے تو کہنا چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے، تجھے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ کے جملے کہنے چاہیے تھے. ایسا نہ ہو کہ اللہ تباہ کر دے. اور وہی کام ہوا. ایسا اللہ تعالیٰ نے راتوں رات تباہ کیا. وَوَحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ، اپنی ہتھیلیوں کو ملتا رہ گیا اور کچھ اس کے سامنے. تو اس نے کہا ہائے کاش میں ایسی باتیں نہ کرتا. تو قرآن نے ان دونوں کا ایک موازنہ، ایک لمبی ڈیٹیل ہے، میں نے صرف ایک شارٹ سٹوری آپ کو بتائی، ایک لمبی ڈیٹیل ہے جس میں ملٹیپل آپ کو فائدے ملتے ہیں کہ ایک کردار کیسا ہے. یعنی تکبرانہ کردار مال ملنے کے بعد، یعنی اس کا جو فتنہ ہے مال کا فتنہ. پہلا جو فتنہ تھا وہ تو تھا کہ آپ کو جان جانے کا خطرہ ہے. دجال سے بھی یہی مسئلہ ہوگا نا کہ آپ کو جان جانے کا خطرہ ہے اور آپ کو وہاں سے بھاگ. دوسرا یہاں پہ آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ مال کا فتنہ ہے. قرآن نے کہا المال والبنون، اسی پارے میں المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا، کہ اللہ تعالیٰ کے مال اور یہ جو اولاد اور یہ چیزیں یہ تو دنیا کی زیب و زینت ہے، اس پہ فخر بنتا نہیں ہے انسان کا. ہاں جس پہ بنتا ہے وہ ہے باقیات الصالحات. کون سی چیز ہے جو باقی رہے گی آپ کے جانے کے بعد بھی؟ تو گویا یہ مال کے فتنے کا ذکر ہے. تیسرا جو آپ کا قصہ بیان ہوا ہے وہ ایک لحاظ سے موسیٰ اور خضر کا واقعہ ہے جس میں علم کا ایک فتنہ ہے نا، علم کا ایک فتنہ ہے. یعنی وہ بندہ کہے مجھے علم ہے، مجھے جناب موسیٰ کو ایک تقریر کی انہوں نے ایک موقع پہ، تو کسی نے کہا آپ سے حدیث میں آتا ہے کہ دنیا میں سب سے بڑا عالم کون ہے نا؟ تو انہوں نے جواب میں کہا کہ میں. تو وہ ان کے ذہن میں ظاہری بات ہے وہ یہ بات ہوگی کہ میں نبی ہوں، اب نبی سے زیادہ کون جان رہا ہوں. بات تو ٹھیک ہے، مطلب لاجیکلی جو سمجھ آتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں آئی. وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی بات کہی گئی تھی کہ آپ نے کہا کہ انہوں نے کہا جی آپ اصحاب کہف کا بتائیں، ذوالقرنین کا بتائیں، فلاں کا بتائیں. ہاں کل بتا دوں گا آپ کو. تو اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا. یہ آپ نے کب سے سوچ لیا میں کل بتاؤں گا؟ آپ کہیں إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، انشاءاللہ میں کل بتاؤں گا. یہ نہیں کہو کہ میں بتاؤں گا کل، نہیں، انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو میں کل بتاؤں گا. یہ اہم بات، کتنی تربیت والی بات. جناب موسیٰ کے ساتھ بھی یہی ہوا. انہوں نے کہا میں جانتا ہوں سب سے زیادہ. تو اللہ تعالیٰ نے کہا ایسے نہیں ہے، اور بھی میرے ایسے ایسے بندے ہیں جو ہم ظاہر نہیں کرتے بندے ہیں. انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ میری ملاقات، اللہ تعالیٰ نے کر لے ملاقات. کہا کہ ایسے ایسے تم پہنچو اس جگہ پہ، وہاں ملاقات ہوگی. وہ گئے اور وہاں ملاقات ہوئی. تو ان کو کہا کہ آپ مجھے اپنا شاگرد بنا لیں، میں آپ سے علم سیکھنا چاہتا ہوں. جناب خضر نے کہا انک لن تستطيع معي صبرا، تم صبر نہیں کر سکتے. تو انہوں نے کہا نبی تھے نا، تو وہ ایک تھا جلال تو نا، وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا. تو انہوں نے پہلے پتہ لگ گیا میں صبر نہیں کر سکتا. بھائی
میں مطلب ندی ہوں بھائی، میں نہیں صبر کر سکتا تو کون کرے گا؟ ٹھیک ہے. اب جب چلے نا آپس میں، قرآن کہتے ہیں فانطلقا حتی اذا رکبا فی السفینہ، ایک کشتی پہ پہنچے تو جناب خضر نے پکڑ کے پھٹا توڑ دیا. تو انہوں نے کہا یار غریب کی کشتی اور آپ نے یہ کام کر دیا. تو انہوں نے آگے سے کہا قال الم اقل انک لن تستطيع معي صبرا، میں کیا نہیں تو ہوں کہ تو صبر نہیں کر سکو گے. تو جناب موسیٰ نے کہا لا تؤاخذنی بما نسیت، غلطی ہو گئی معاف کر، آپ آگے چلیں. فانطلقا حتی اذا لقیا، ایک غلام دیکھا بچہ، اس کو مار دیا جناب جو ہے نا وہ خضر نے. اور اب ظاہری بات ہے وہ بات تو ایسی تھی، فوراً سے انہوں نے کہا کہ یار چھوٹا بچہ کو خدا رحم کرو. ٹھیک ہے، ایک ایدا کی قصور ہے بیچارے، زکیہ کے الفاظ، پاکیزہ بچے. تو جناب خضر نے پہلے والے جملے سے تھوڑا سٹرانگ جملہ بولا. پہلے کہا قال الم اقل انک لن تستطيع معي صبرا، آگے تھوڑا غصے میں تھوڑا سا قال الم اقل لک، میں نے تمہیں کہا نہیں تھا انک لن تستطيع معي صبرا، تم صبر نہیں کر سکو گے. پھر انہوں نے کہا اچھا میں اب میں نہیں کروں گا. ان سألتک عن شيء بعد فلا تصاحبني، اگر میں اب سوال کروں تو بس ختم. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. پھر آگے چلے تو ایک جگہ پہنچے، قرآن کہتا ہے فانطلقا حتى اذا اتيا اهل قرية استطعما اهلها فابوا ان يضيفوهما فوجدا فيها جدارا، وہاں کھانا مانگا. ملے والے کوئی ہونے ہیں ساڑھے بھر کے، انہوں نے کہا بھائی انہوں نے کھانے کیوں دیے ہیں. تو اب جو ہے نا وہ کھانا نہیں دیا. تو اب جناب خضر نے ایک دیوار دیکھی گرتے ہوئے، اس کو تعمیر کرنے لگ گئے. جب تعمیر کرنے کے بعد جب تھک گئے، تھکنے کے بعد جناب موسیٰ نے کہا یار ہونی پلیا کو کھانا مانگ لو شاید دے دیں. ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا یار تمہیں میں نے کہا تھا بس هذا فراق بینی و بینک، ہمارا فراق ہے بس ختم. اب میں تمہیں بتاتا ہوں جو تینوں چیزیں تم پوچھتے تھے. اما السفینہ فکانت لمساکین یعملون فی البحر واما الغلام فکان ابواہ مؤمنین فخشینا ان یرهقهما طغیانا وکفرا واما الجدار فکان ابواہ مؤمنین فخشینا ان یرهقهما طغیانا وکفرا. تو یہ گویا تینوں چیزوں کا تذکرہ قرآن کریم نے کیا کہ ان کا یہ قصہ ہے. وہ آپ پڑھیے گا خود ہی. اس کے بعد جناب ذوالقرنین کا، پھر بات کو کنکلیوڈ کرتے ہیں. جناب ذوالقرنین کا قصہ وہ بادشاہت ہے، قوت ہے، طاقت ہے، اس کا صحیح استعمال. دجال کے معاملے میں یہ چیز بھی کنیکٹ ہوتی ہے اس اعتبار سے کہ اس کے پاس ظاہری بات ہے اللہ تعالیٰ نے ہی ایک اس کو اختیار دیا ہوگا، اس اختیار کا وہ غلط استعمال کرے گا. تو وہ ایک ایگزامپل جناب ذوالقرنین کی، ان کے پاس بھی پوری دنیا کی بادشاہت تھی. مغرب کا سفر کیا، مشرق کا سفر کیا، شمال کا کیا. تو ان کو شمال تھا، یہاں جنوب تھا. تو ان کو پتہ لگا کہ یہاں پہ ان کی قوم، کسی قوم نے کہا وہاں پہ کہ ہمیں یہاں پہ یہ یاجوج ماجوج کی قوم ہے، یہ تنگ کرتی ہے، ان کا کوئی حل نکالیں تو آپ کو ہم پیسے دے دیتے ہیں. تو انہوں نے کہا میرے پاس جو اللہ کا دیا ہوا ہے یہ بہت ہے، صرف مجھے نفری کی ضرورت ہے، تم میری مدد کرو. ایسے کرو آتونی زبر الحدید حتى اذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى اذا جعله نارا قال آتوني افرغ عليه قطرا. کہ جب تم ایسے کرو کہ دو بڑی جو ہے نا وہ پلیٹس لے کے آؤ لوہے کی، اس کے اندر پھر تم بھرو، لاوا کہہ لیں آپ اسے. ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ پھر ہم اس کو مضبوط کرتے ہیں. جب بنا لیا نا تو لوگوں نے کہا کہ آپ کمال کیا ہے. ٹھیک ہے. وہ کہتے ہوتے ہیں لوگوں میں یہ ہوتا ہے نا کہ بندہ کام کرے تو اس کو اس طرح کہتے ہیں. تو انہوں نے کہا ھذا رحمۃ من ربی، یہ اللہ کی رحمت ہے. اور جب فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّةً، جب اللہ کا وعدہ آئے گا یہ ختم ہو جائے گا، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. آخری آیت اس سورت کی ہے فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ، تم میں سے جو کوئی امید رکھتا ہے اللہ سے ملاقات کی، اس کو چاہیے فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، نیک اعمال کرے، وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ.